نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر میں ایک درس پہلے بھی دے چکا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور احمد عیسیٰ کا اس میں بھی رد کیا تھا۔ آج پھر آپ کو یاد تازہ کرانے کے لیے پھر درس دے رہا ہوں کہ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس گدھے کے بچے کو، اس حرام زادے کو، اس کتے کے بچے کو تم لوگ اپنا نبی بنا بیٹھے۔ غصے نہیں ہونا، وہ بھی تمہیں ہنسانے کے لیے مسلمانوں کو گدھے کا بچہ کہتا ہے، تو میں نے کتے کا بچہ کہہ لیا تو کوئی زیادہ تو نہیں کہا۔ یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی مسلمان بھی بولے جو اسے کتے کا بچہ کہے۔ اس سے تو کتے بھی ہزار اچھے ہیں۔ اگر کسی کتے کا واقعہ پڑھنا ہو تو پھر منگولوں کی تاریخ پڑھ لو۔ جب منگولوں نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کے سروں کے ڈھیر لگا کے مینار بناتا تھا، وہ منگول ایک پادری کو بلاتے ہیں تاکہ عیسائیت جو ہے نا اس پہ مذہب پہ ہم چلے جائیں۔ مسلمانوں کو تو مار دیا، بغداد کی بات ہے۔ تو پھر جہاں اس کا جلسہ تھا، اس جلسے میں ایک شکاری کتا بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ایک پادری جو بلایا تھا، جو ان کا بڑا پوپ تھا، پاپی تھا، وہ پاپی آیا۔ اس پاپی نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، آقا علیہ السلام کی شان میں بکواس کیا۔ یہ شکاری کتا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس نے اپنی زنجیر یا رسی تلوائی اور ہوا میں کلاب بازیاں برتا ہوا پادری کو گلے سے جا کے پکڑ لیا۔ اب دنیا ساری جو جتنا مجمع تھا وہ سارے کتے کو مارنے والے، لیکن کتے نے پادری کو چھوڑا تب جب واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ واقعہ دیکھ کر 70,000 اس لشکر کے سپاہی
جو منگولوں کے سپاہی تھے، جو دہریہ قسم کے تھے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، عیسائیت کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 70,000 جب کلمہ پڑھا تو منگولوں کی وہاں جو ہے شامت آ گئی۔ اسے تو کتے کا بچہ کہنا بھی جو ہے نا کتے کی توہین ہے۔ احمد عیسیٰ کو کتے کا بچہ کہنا بھی کتے کی توہین ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن پاک میں بشارت ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھتا ہے جس کو یہ عید کہتا ہے، اور میں نے عید کہی تو اس کے ماننے والے وہ بھی چبڑ انسان ہیں نا پرلے درجے کے، انہیں بھی علم کا تو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ عید کہتے ہیں تو عید تو غلط ہے، عید تو غلط ہے، تو چلو میں غلط کہتا ہوں، یہ کون سا صحیح کہتا ہے؟ احمد عیسیٰ کون سا صحیح کہتا ہے؟ احمد عیسیٰ کون سا صحیح کہتا ہے؟ یہ آپ سماعت فرمائیں احمد عیسیٰ کی آواز میں جو وہ پڑھ رہا ہے۔ علیکم لفظ ہے الیکم، سلف کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، انی رسول اللہ علیکم، رسول اللہ علیکم، ہون علیکم صحیح کہا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ میرے پاس بھی آیت ہے، پہلی بات یہ کیا ہے؟
دیکھنا ہے کہ الاولین ہیں. اگر الاولین ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو مسل کرنا ہے الاخرین سے. ٹھیک ہے جی، ان کو کیا کرنا ہے؟ تو وائز اور تب کب؟ جب بھیجا گیا تب اس نے کہا، جب وہ بھیجا گیا تب اس نے کہا تھا. کیا کہا؟ کس نے کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم آنا یا پیچھے بدل جائے گا ماضی؟ سلف ہو چکا نا. آپ نے سماعت فرما لیا، دیکھ لیا، اور ترجمہ بھی سن لیا. اب تب اور جب میں اسے فرق کرنا نہیں آتا. یہ چونکہ اردو کے الفاظ ہیں، جب اور تب میں اسے پتہ نہیں کیسے کرنا ہے. تب کہا مانا ہی نہیں. تب ایک میں جملہ اردو میں بولتا ہوں، جس وقت تو یہ کام کرے گا تب میں کروں گا، یا جب تو یہ کام کرے گا تب میں کروں گا. تب کا اردو کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تب مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب بولا جاتا ہے ماضی کے ساتھ، یہ مجھ سے پہلے یہ کام ہوگا، اس کے بعد پھر میں کروں گا. اب لفظ بھی آگے ماضی کا ہے. وَإِذْ قَالَ. اب قَالَ کا لفظ جو ہے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. یہ لفظ اصل میں قاوالا تھا اور پڑھنے میں ثقیل تھا، اور حروف علت واو ہے. اس کی حرکت کو اس کی کیا کہتے ہیں، حروف علت جب آئے تو اس کی پیچھے والی حرکت کو جب دیکھا کہ پیچھے زبر ہے، لہذا واو کو ہم نے اس قاعدہ نحوی کے تحت، صرفی کے تحت الف سے بدل دیا. قال رہ گیا. زبر کو درمیان میں ختم کر دیا. قرآن پاک نے یہ گرامر بتائی کہ اب زبر کی ضرورت نہیں، لہذا قالا رہ گیا بس. اب قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب. یہ قالا یقول باب ناصرہ ینصر ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، ذرا یہ سوچو تم کہ رب اس بھی فرما رہا ہے اور آگے لفظ قالا ماضی کا صیغہ ہے، اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی ماضی میں کہہ دیا، نبی علیہ السلام سے 600 سال پہلے کہہ دیا. کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. انی رسول اللہ الیکم، یہ پڑھتا ہے علیکم. احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، سننا اور اس ویڈیو کو، اس ویڈیو کو، اس کا لنک بھی تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، خود نکال کے سننا. یہ پڑھتا ہے علیکم، انی رسول اللہ علیکم، اور لفظ ہے الیکم، جس کو اوپر سے دیکھ کر سیدھا سادہ قرآن پاک نہیں آتا، اس کو تم نبی بنا بیٹھے ہو. تم بھی جہل ہو نا، یہی تو جہالت ہے. انتھوں میں کانا راجا، تمہیں قرآن آتا نہیں، اسے تھوڑا بہت غلط ملت آتا ہے، اس نے تم کو بے وقوف بنا لیا، اور تم سارے اس کے الفاظ
سارے کے سارے تم گدھے کے بچے بن گئے. جو بات آدمی سمجھتا ہی نہیں وہ گدھے کا بچہ ہی ہے نا. آنکھیں بند کر کے کسی کو نبی بنا لینا, آنکھیں بند کر کے ہی ہے نا, یہ تو کوئی بات نہیں نا. آنکھیں بند کر کے کسی کو نبی بنا لو. میں تو صرف ترجمہ سمجھاتا ہوں. جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر عربی پڑھنی نہیں آتی پھر اس کا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے. کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, اب پیچھے اس قالا رہے, آگے میرا نام لگا دو. آگے کہتا ہے میرا نام لگا دو, یہ عیسیٰ بن مریم ہے, یہ خدا ہے, یہی موسیٰ ہے, یہی ابراہیم ہے. گدھے کے بچے کو, کتے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ہے علم کی حیثیت, علمی حیثیت. چلا ہے علماء کرام سے مناظرہ کرنا, جھوٹ پلندہ اپنے کو دوست کھڑے کر کے, مولوی داڑھی والے کھڑے کر کے ان سے مناظرہ کیا. ان کو بیچاروں کو کیا پتا. اور مفتی میرے پاس ہے, مولوی آئے جن کو رسول کا ترجمہ نہیں آتا تھا, تو تجھے یہ پڑھنا ہی نہیں آتا. انزلنا لفظ سیدھا سیدھا ہے, علیحدہ ہو گیا نا, نزال علیحدہ ہو گیا نا, بات ہوئی نا. نا سے مراد وہ ہم, چلو وہ ایک لفظ صحیح کا, جبکہ لفظ انزلنا کا کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا جتنا مرضی کو ٹل لگائے. انزلنا کا الف یہ وید متکلم جمع, بلکہ جمع متکلم فعل ماضی معروف کا ہے, اور باب افعال ہے. انزل ینزل انزالا, اب اس کی ماضی انزل انزلا انزلو انزلت, انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. یہ ایک ہی حرف ہے, پورا لفظ انزلنا, جس کا معنی ہے فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا. جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لفظ جو ہے اس کو پیچھے ہٹانا ہے کہ نہیں, اس کو پیچھے گرانا ہے کہ نہیں, اس آدمی کی زبان پر تم اعتبار کرتے ہو. اب اس قالا جب کہا, یہ کہتا تب آگے لگا, اس کے بعد لگے گا. تب کہا, تب لفظ ہی غلط ہے, اردو کا جملہ ہی غلط ہے. اردو گرامر میں یہ لفظ تب جو ہے نا, جواب کے بارے میں کوئی سوال کرے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ تو یہ کام کر, وہ آگے سے کہتا ہے جب تک تو یہ کام نہیں کرے گا تب تک میں نہیں کروں گا. یعنی مجھ سے پہلے تو اپنا کام کر, جب تو کر لے گا تیرا کام ہو جائے گا ماضی میں, آگے مستقبل میں وہ کام کر دوں گا بس. اب یہ اردو کا لفظ ہے, یہ ابتدا میں اس کا معنی تب کہا تھا, یہ جملہ ہی غلط ہے, یہ ترجمہ ہی غلط ہے, یہ مفہوم ہی غلط ہے. یہ قرآن پاک کا مفہوم ہی نہیں بنتا. جو احمد عیسیٰ بھونکتا ہے یہ تو مفہوم ہی نہیں بنتا. اب دیکھیں, باقی اس کا لنک نکال کے خود سننا, میں تو تھوڑا سا تمہیں سنا دیتا ہوں. یہ 3 گھنٹے کی تقریر اس نے کی, 3 گھنٹے کی, اور پھر کہتا ہے کالا کے بعد میرا نام لگا دو, کالا کے بعد میرا نام لگا دو. تیرا نام کیوں لگائے؟ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نزدیک اور مرزائیوں کے نزدیک, دہریوں کے نزدیک, جنہوں نے خدا کو ماننا نہیں ان کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں. اب جب تم مرے گا تو پھر بھی یہاں نہیں کسی اور کتاب میں تیرے ماننے لکھیں گے کہ جب وہ بھونکتا ہوتا تھا اس کی یہ بھونک ابھی باقی ہے, یہ کہیں گے. لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ بن مریم کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل
انی رسول اللہ الیکم، یہ پڑھتا ہے علیکم، اور سننے والے، دیکھنے والے، کانوں سے بہرے ہو، آنکھوں سے اندھے ہو، تمہارے سامنے وہ لفظ غلط پڑھ رہا ہے، علیکم پڑھ رہا ہے، تو تم نہیں کہہ سکتے یہ علیکم نہیں ہے، الیکم ہے، کیونکہ نبی ہو تو تب غلطی نہ کرے نا۔ بات یہ ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا، ہمارا عقیدہ ہے، ہم معصوم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی معصومیت مسلمہ ہے مسلمانوں کے نزدیک، باقی صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو بچایا، اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو بچایا، نبی جتنے بھی انبیاء ہیں آقا علیہ السلام سمیت سب معصوم ہیں۔ اب نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کا قرآن پاک تو یہی ہے کہ وہاں لکھا ہے الیکم، اللہ نے جو کلام اتارا وہ لکھا ہے الیکم، یہ پڑھتا ہے علیکم۔ اب انصاف کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، کہ جب آدمی پڑھتا ہی غلط ہے اور وہ اس کی غلطی کو پکڑتے نہیں ہو، پھر تم بھی بے ایمان ہو۔ بے ایمان نہ بنو، نبی علیہ السلام کے غلام بنو۔ غلامی رسول میں موت بھی آ جائے تو شہادت ہے، جی ہاں، موت بھی آ جائے تو شہادت ہے، ورنہ احد والا واقعہ پڑھ لینا کہ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ نبی علیہ السلام پر جھک گئے اور نبی علیہ السلام کو ایک تیر بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ، یہ ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی محبت الفت۔ چلو اب جو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، اس چبل کو، اس حرام زادے کو، اس گدھے کے بچے کو، کتے کے بچے کو تم نبی مانتے ہو، اس کو نبی مانتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی غلط ملط باتوں سے متاثر کر لیتا ہے۔ غلطی کہتے ہیں نا، تب کہا تھا، تب ماں ترجمہ ہی نہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف، الیکم، یہ پڑھتا علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہاں بھی پڑھتا ہے ما بین یدی، لفظ یدی، یہ پڑھتا ہے یدی، ما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ مبشرا مصدقا لما بین یدی ہدی من التوراۃ، ما بین یدی من التوراۃ، تورات میں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ من التوراۃ ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ من بعد اسمہ، من بعدی، لفظ من بعدی، یہ پڑھتا من بعدی اسمہ، چلو اس طرح کچھ گزارا ہو جاتا ہے لیکن لفظ کو توڑ کے پڑھتا ہے۔ من بعدی، میرے بعد، یا کا معنی میرے، من میں نہ سے، میرے پیچھے سے آنے والا، میرے بعد آنے والا، من با،
دی اسمہ، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب اس احمد سے مراد غلام قادیانی لیتا ہے کہ میں ہوں، غلام قادیانی لیتا ہے میں ہوں، احمد عیسیٰ کہتا ہے میں ہوں۔ اب کون غلط بھونکتا ہے، کون کتے کا بچہ غلط کہہ رہا ہے، یہ تحقیق کرنی احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کا کام ہے، کیونکہ غلام قادیانی کے ماننے والے زیادہ۔ اس کا نام تھا غلام احمد، اس کا نام ہے احمد عیسیٰ، نذیر کا پتر، پہلا نام ادیب نذیر ہے یا عدیل نذیر ہے، اور محمد کے فلٹر سے آیا ہے۔ خود قدرتی طور پہ یہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے کہنے کی ضرورت نہیں، قدرتی طور پہ جو حرام زادے ہیں نا، ان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی حرام زادے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، اب اسے تو پتہ نہیں کہ اس کے امام کے پاس کون سا محمد آیا تھا، وہ تو پتہ نہیں، لیکن قدرت نے اس کے منہ سے نکلوا دیا کہ مفتی امانت کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پتہ چل جائے کہ واقعی ہی حرام زادہ ہے، واقعی ہی حرام زادہ ہے۔ اور حرام زادے ہی قرآن پاک کے تراجم کو، قرآن پاک کے معانی کو، قرآن پاک کے الفاظ کو، قرآن پاک کے مفہوم کو حرام زادے ہی بدلتے ہیں۔ جو 1400 سال سے مفہوم، 1400 سال سے تراجم، 1400 سال سے یہ دین چلا آ رہا ہے، احمد عیسیٰ جیسے چبڑ کتے کے پھاڑ وہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا ذکر، نحن نزلنا علیک ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم اتارنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ احمد عیسیٰ پٹھا بھی ہو جائے تو جو مفہوم، جو مطالب اور جو علم آقا علیہ السلام نے دنیا کو دیا ہے، اس کا مقابلہ احمد عیسیٰ نہیں کر سکتا۔ بھونکنے میں جتنا مرضی کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور تو ہے ہی جاہل، تجھے تو اوپر سے دیکھ کر یہ نہیں پتہ چلتا کہ علیکم لکھا یا الیکم لکھا ہوا ہے، الزلنا اصل میں کیا ہے وہ نہیں پتہ چلتا، اس جدو لفظ ہے یا اس جادو ہے، اس کرو لفظ ہے یا از کارو ہے۔ جس کتے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر یہ پتہ نہ چلے کہ لفظ کیا ہے، اس کا مقابلہ تو کون کر سکتا ہے بھلا؟ کوئی کتا ہی کر سکتا ہے نا، ہمیں جو کہتا ہے جو کتا ہی کا ہے، جو ہے ہی کتے کا بچہ، وہ اس کا مقابلہ کوئی کتا ہی کر سکتا ہے، اور کوئی مقابلہ نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے، نہ کوئی ملاٹا کر سکتا ہے، نہ کوئی ملا کر سکتا ہے۔ جب ہے ہی کتے کا بچہ، اس نے ماننا ہی نہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر گدھے کے بچے حرامزادے کو پتہ نہیں چلتا، اوپر سے دیکھ کر یہ آیا مقدسہ ہی دیکھ لو کتنی مرتبہ اس نے پڑھا ہے۔ جب لکھ رہا تھا تو اس وقت ایک مرتبہ کہا الیکم، بس ایک مرتبہ اس نے کہا الیکم، ساری مرتبہ کہا علیکم علیکم علیکم۔ اگر مصدق لما بین یدی، مصدق لما بین یدی، اسے یدیہ کا پتہ نہیں، مصدق لما بین یدی من التورات، تورات میں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مبشرم برسول، اب برسول ہو گیا نا،
بے رسولین ہو گیا نا، یہ علم ہے تمہارے احمد عیسیٰ کا، یہ علم کی نہریں پھوٹ رہی ہیں، اور جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہارے عقل میں تمہارے دماغ میں بٹھا رہا ہے، حرام زادو بے رسولین ہو گیا نا، تو جمع ہو گیا، لفظ پیچھے واحد کا ہے، آگے بھی واحد کا ہے، درمیان میں رسول جمع ہو گیا، یہ علم ہے، آگے بھی واحد کا لفظ ہے اور رسول بھی واحد کا لفظ ہے، بس رسول لین ہو گیا تو جمع ہو گیا۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ احمد عیسیٰ کا، جو کسی ڈکشنری سے بھی اور کسی لغت سے بھی ٹیلی نہیں کرتا، دنیا کائنات کی کوئی بھی لغت اس کو بتائے گی نہیں، نہ ہوگا تو بتائے گی، نہ جب ہوگا ہی نہیں۔ یہ لغت احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے اور محمد کے فلٹر سے آتی ہے، جو اس کے پیچھے سے داخل ہوتی ہے، پھر منہ سے پھونکتا ہے۔ باقی گرامر میں کسی لغت میں یہ لفظ نہیں ہے، بے کتاب ہونے ہو گیا تو جمع ہو گیا، بے رسولین ہو گیا تو جمع ہو گیا، یہ جمع ہو گیا۔ یہ ڈکشنری احمد عیسیٰ کی اپنی پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں لفظ بے رسولی آگے یا ہے، اور نون تنوین کا، نون کتنی جسے کہتی ہے، نون کتنی، وہ یا کی وجہ سے ناک میں بولا جا رہا ہے، آواز اس کی وہ نون کی نہیں آئے گی، ناک میں تھوڑا سا بو آئے گی نون کی، لیکن نون بولا نہیں جائے گا، بے رسولی